حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں 7 سال کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ جب میری عمر 9 سال ہوئی تو میری رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو میرے بستر پر آتے تو ہمیشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم، نازک اور ایمان افروز موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مگر اس کا پس منظر، حکمت اور حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیوں کی فرمایا؟ محترم ناظرین، اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے عظیم اخلاق، رحمت اور انسانیت کے جذبے کو پہچانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ رحم دل، باحیا، شفیق اور با اخلاق انسان کائنات میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی دنیاوی خواہش یا ذاتی مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور انسانیت کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی، ان کے حقوق بحال کیے اور بیٹیوں کی تربیت کو باعث جنت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 40 برس کی عمر میں ہوئی، جبکہ وہ ایک معزز بیوہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ 25 سال نہایت وفاداری، محبت اور عزت کے ساتھ زندگی گزاری۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر نکاح دینی، سماجی اور اخلاقی بنیادوں پر کیے تاکہ امت کی رہنمائی ہو اور مختلف قبائل اسلام سے قریب آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے معزز ترین گھرانے سے تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، رفیق حجرت اور اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ ان کے گھر میں ایمان، قرآن، عبادت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور ہر وقت چھایا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی پیدائش نبوت کے 4 یا 5 سال بعد ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے ایمان کے ماحول میں پروان چڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے نکاح کا پیغام دیا تو ان کی عمر 6 یا 7 برس کی تھی، اور یہ نکاح محض دنیاوی نہیں بلکہ روحانی اور اجتماعی رشتہ تھا۔ ایک ایسا رشتہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی ذمہ داری کے تحت وجود میں آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ جب میں 7 سال کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، اور جب میری عمر 9 سال ہوئی تو میری رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی ایسی بیوی نہ تھی جس کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنواری حالت میں ہوئی ہو، اور جب رات کو میرے بستر پر آتے تو ہمیشہ محبت، شفقت کے ساتھ پیش آتے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل علم، حکمت اور رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں کچھ لوگ اس واقعے کو بغیر علم و تحقیق کے غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایمان، علم اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اس نکاح کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غیر معمولی ذہانت، فہم اور یاداشت کی مالک تھیں۔ وہ کم عمری میں سے ہی قرآن و سنت کو سیکھنے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا انہیں ایسا موقع ملا جس سے انہوں نے امت کو علم دین کا خزانہ عطا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام ظاہری فرماتے ہیں، اگر امت کی تمام عورتوں کا علم ایک طرف رکھا جائے اور حضرت عائشہ کا علم دوسری طرف، تو حضرت عائشہ کا علم بھاری ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ پوچھا گیا، اور مردوں میں؟ فرمایا، عائشہ کے والد یعنی ابو بکر۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت عائشہ کا مقام کتنا بلند اور محترم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا انداز بھی نہایت لطیف اور پاکیزہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پانی کا برتن بانٹ کر وضو کرتی تھی۔ آپ برتن میں ہاتھ ڈالتے اور میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر پوچھتے، عائشہ میرا ہاتھ پہلے سے ہے یا تمہارا؟ یہ معمولی جملے نہیں بلکہ محبت و شفقت کے وہ پہلو ہیں جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان پاکیزہ رشتے کی بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ گلدان سے لگ گیا اور وہ ٹوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ غصہ نہ کرو، چیزیں تو ٹوٹنے کے لیے ہی بنی ہیں۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، اس میں محبت، صبر اور نرمی سے کچھ ہے۔ ایک اور موقع پر جب حضرت عائشہ کو معمولی رشک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہارا یہ رشک میرے لیے باعث محبت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کے جذبات کو بھی سمجھتے اور عزت دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی حضرت عائشہ کے ذریعے امت تک پہنچی۔ ان کے بغیر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی اور ان کے معمولات، ان کی عبادات، ان کی دعاؤں اور ان کے اخلاق کے بارے میں کبھی نہ جان پاتے۔ یہی اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمری سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں تاکہ وہ سب کچھ یاد کر کے امت کو پہنچائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی عائشہ سے نکاح کیوں فرمایا؟ محترم ناظرین، 1400 سال پہلے کا معاشرہ آج سے بہت مختلف تھا۔ عرب کے گرم موسم، سادہ خوراک اور قدرتی ماحول کی وجہ سے بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشوونما بہت تیز ہوتی تھی۔ اس وقت کم عمری میں نکاح عام بات تھی اور معاشرتی طور پر قابل قبول یہ نکاح صرف ایک سماجی رواج نہیں بلکہ الہی حکمت تھی۔ حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر امت کو علم، اخلاق، حیا اور فقہ سکھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ان کے ذریعے اسلام کے وہ پہلو محفوظ ہوئے جو کسی اور کے ذریعے ممکن نہ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ 9 سال کی ہوئیں تب ان کی رخصتی ہوئی۔ تب وہ ذہنی، جسمانی طور پر مکمل طور پر تیار تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جلد بازی نہیں کی بلکہ ان کے مکمل شعور کا انتظار کیا۔ یہ نکاح حضرت ابو بکر کے گھرانے کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بھی تھا۔ اس سے اسلام کی بنیاد مضبوط ہوئی اور اہل اسلام کے دلوں میں اتحاد پیدا ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جو کچھ قرآن میں لکھا تھا وہی سب آپ کی زندگی میں نظر آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ کے ہی ہجرے میں ہوئی تھی اور آپ کا سر ان کے گود میں تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے میرے لیے کہ عزت لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری سانسیں میری گود میں آئی۔ یہ وہ مقام ہے جو کسی دوسری عورت کو نصیب نہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔
یعنی جیسے کہ عرب کا بہترین کھانا سرید ہوتا تھا، ویسے ہی عورتوں میں سب سے افضل حضرت عائشہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب بھی کسی کو کوئی دینی مسئلہ درپیش ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے۔ وہ نہایت تفصیل سے جواب دیتی اور ان کے علم پر سب حیران رہ جاتے۔ مدینہ کی عورتیں جب کسی بات میں الجھ جاتی تو کہتی چلو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا جواب یقیناً قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ وہ عورتوں کے لیے ماں بھی تھی، استاد بھی اور رہنما بھی۔ ایک عورت نے ان سے کہا اے ام المؤمنین، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ یہ سن کر عورتوں کی آنکھیں نم ہو جاتی اور ہاتھ اٹھا کر کہتی اے اللہ ہمیں بھی عائشہ جیسی پاکیزگی اور تیرے نبی کے قرب کی توفیق عطا فرما۔ رات کے سناٹے میں مدینہ کی گلیوں میں عورتوں کی دعائیں گونجتی اے اللہ ہمیں بھی ام المؤمنین عائشہ کی قدموں کی خاک نصیب ہو، ہمیں بھی ایسا دل دے جو تیری محبت میں روتا ہو، ایسا علم دے جو تیرے دین کے کام آئے، ایسی وفا عطا فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو زیبا ہے۔ عورتیں جب کبھی اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرتی تو کہتی دیکھو حضرت عائشہ جیسی بنو جو علم سے میں سب سے آگے تھی، حیا میں سب سے نمایاں تھی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ حضرت عائشہ کا ذکر عورتوں کے دلوں میں حیا جگاتا، ان کی دعاؤں میں نرمی لاتا، ان کی زبان پر درود کو کے پھول کھلاتا۔ یہی حضرت عائشہ کی سیرت کا سب سے حسین پہلو ہے کہ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ نہیں بلکہ امت کے لیے علم و ایمان کی روشنی تھی۔ اور آخر میں اگر کوئی پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی عائشہ سے نکاح کیوں کیا تو جواب یہ ہے کہ یہ نکاح اللہ کی حکمت سے تھا، اس میں دینی، اخلاقی اور روحانی مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ یہ نکاح امت کے لیے علم اور محبت اور عورتوں کی عصمت کا پیغام بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کے پیچھے انسانیت کی بھلائی تھی اور یہ نکاح بھی اس سلسلے کی ایک مبارک کڑی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک شادی کی نہیں، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کی وراثت اور اخلاق نبوی کی ابدی روشنی کی کہانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا علم، حیا اور ایمان عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی محبت پر موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ